بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے۔ چلیے بہرحال بریلی مذہب کے لیے یہ فتویٰ قابل عمل ہے، تاج الشریعہ ہے بھائی، لہٰذا اب بریلویوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت تو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا مزار ہے، تو اگر مدینہ شریف پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو بریلی شریف میں حاضری دے دیا کریں اور یہ سمجھا کریں کہ فاضل بریلوی کے مزار پر جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانے کے برابر ہے۔ سامعین و ناظرین، آج میں اس وہابی امتیاز پلاموی کی اسی ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں، وہ بھی ان کے گھر کا راستہ دکھاتے ہوئے۔ یہ ویڈیو امتیاز پلاموی نے کل ہی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے اور آج آپ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء کس طریقے سے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کا سچا ترجمان، علماء دیوبند سے بزن کرنے کے لیے کس حد تک وہ چلے جاتے ہیں، آپ بار بار ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ اپنی ویڈیو میں جو بار بار بریلی مذہب کرتے ہیں اسے ثابت کرنے کئی ویڈیو میں کہا گیا ہے، مگر آج تک آپ نے ثابت نہیں کیا۔ آپ دو میں سے کوئی ایک کام کریں کہ دنیا میں کسی مذہب کا نام بریلی ہے، یہ آپ دلیل کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو بولنا بند کر دیں۔ ابھی پیار سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ یہ سن کر پک چکا ہوں، پھر جب سخت کلامی ہوگی تو بعد میں شکایت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر بریلی مذہب آپ کہتے ہیں تو ثابت کریں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو کہنا چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیوبندی مذہب ہے، آپ میں ہمت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے گھر کی کتاب سے ہی ثابت کر دوں گا کہ دیوبندی مذہب ہے۔ آپ بھی اگر ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں، یا بریلی مذہب کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ بریلی یوپی کے ایک شہر کا نام ہے، نہ کہ کسی مذہب کا۔ اور ناظرین و سامعین، یہ جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی بڑی کثرت سے جھوٹ بولتے ہوئے اور مکاری کرتے ہوئے اپنے وہابی مولویوں کو اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان کہتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر ویڈیو میں، جبکہ میں نے کئی ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ دیوبندی نہ تو سنی ہے، نہ حنفی، اور نہ ہی اس کے مصداق و ترجمان، یہ تو سخت وہابی ہیں۔ بطور ثبوت آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی کرامت پڑھ لیں، کسی خواب کا تذکرہ کر لیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام سے اردو سیکھنے کے متعلق کوئی بات کہی گئی ہو، یا کسی بزرگ کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ثابت ہو جائے، تو اس سے وہ سر پر لے لیتے ہیں اور کیچڑ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام دیوبند گئے اردو سیکھنے کے لیے، دیوبندی کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ حضور گئے کھانا پکانے کے لیے، یعنی کہ خواب پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ بریلی مذہب کی کتابیں پڑھیں تو ایک نہیں انیک سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گستاخیاں موجود ہیں، لیکن بریلی مذہب کے علماء انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں اور شیر مادر سمجھ کر کے ہضم کر لیتے ہیں۔ جناب امتیاز وہابی، آپ اصل بات کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو؟ آدھی بات بتا کر لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی کتابوں میں درج کرامات یا خواب پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ ہمارے بزرگان دین یا علماء اہل سنت کی کتابوں میں درج کرامات و واقعات یا خواب پر اعتراض کریں گے تو جواب میں ہمیں بھی اس قسم کے واقعات و کرامات جو آپ کی کتابوں میں درج ہیں پیش کر کے آئینہ تو دکھانا ہی پڑے گا، سو دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کرامت کا مذاق بنائیں گے یا خواب پہ جہالت آمیز تبصرہ کریں گے تو جواب میں آپ کے گھر کا آئینہ دکھانا تو ہماری مجبوری ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے ہم دکھاتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے حقائق پر آپ اپنی جہالت کے گرد و غبار نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دنیا اب خوب سمجھتی ہے کہ دیوبندیت و وہابیت کی مکاری کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، یہ بریلی مذہب کا فتویٰ ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے، بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے پوتے جناب اختر رضا، جنہیں بریلوی تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ تاج الشریعہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 432۔ یہ دیکھیں،
ایک فتویٰ لکھا گیا ہے صفحہ نمبر 432 میں، مسئلہ نمبر 4، حدیث جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، ایک موضوع روایت کا ہیڈنگ لگایا گیا ہے، اس کے تحت ایک مسئلہ دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ زید ایک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا شخص ہے، نمازی بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس شخص نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھ لیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 433 میں دیا گیا ہے۔ جواب حدیث میں ہے جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اس حدیث کی روشنی میں قول زید صحیح ہے۔ اب اس پر جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کا پہلے تبصرہ سن لیں، پھر ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ ایک حدیث موضوع من گھڑت روایت کا سہارا لے کر کے کہا گیا کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اس روایت کی روشنی میں قول زید صحیح ہے، یعنی کہ اب بریلی مذہب کے جو عوام ہیں انہیں چاہیے کہ جس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، اپنا ولی سمجھتے ہیں، ان تمام کی زیارت کریں اور یہ سمجھے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے، فاضل بریلوی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب جس کے پاس مدینہ شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جانے کا موقع نہ ملے، وہ اسباب مہیا نہ ہو، اس بریلوی کو چاہیے کہ فاضل بریلوی کے مزار پر چلا جائے اور یہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار کی زیارت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنا ہے۔ کیوں؟ جب حیات میں تھے تو فاضل بریلوی کو دیکھنا گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنا تھا، تب ان کے روضہ پاک کو دیکھنا، زیارت کرنا گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا ہے۔ تو قارئین کرام، ان کا تبصرہ آپ نے سن لیا کہ سنیوں سے یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مزار کی زیارت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنا ہے۔ کیوں؟ جب حیات میں تھے تو فاضل بریلوی کو دیکھنا گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنا تھا، تو اب ان کے روضہ پاک کو دیکھنا، زیارت کرنا گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا ہے۔ محترم سامعین، اس پر کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اختصار کرتے ہوئے سیدھا جواب دیتا ہوں کہ جناب امتیاز وہابی، آپ کو اس بات پر اعتراض ہے اور تکلیف ہے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو دیکھنا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا بتایا گیا ہے، اور پھر آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مزار کی زیارت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت بتا کر مزے لے کر جہالت آمیز تبصرہ کیا۔ مگر آپ نے اگر اپنے گھر میں تھوڑا سا ہی جھانک لیا ہوتا تو آپ کے اندر اگر غیرت ہوتی تو آپ یہ حرکت خواب میں بھی نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں تو آپ کے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنے پیر کی قبر کی زیارت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا بتایا ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے تاریخ مشائخ چشت، جو آپ کے زکریا کاندھلوی دیوبندی وہابی کی تالیف ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 235 اور 236 پر جو لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 235 پر لکھا ہے، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، غور سے سنیے گا، جس کو ہووے شوق دیدار خدا ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہو وہ کہاں جائے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کی قبر پر جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر پر جانے سے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب اگلے صفحہ پر دیا گیا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 236، اس پر لکھتے ہیں، دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین، اس کو ہو دیدار رب العالمین۔ کیا سمجھے جناب؟ آپ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دیکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں بتایا گیا، جسے آپ شخصیت سے بڑھا کر قبر کی زیارت تک لے آئے؟ لیکن آپ کے مذہب میں تو اللہ کے دیدار کا شوق ہو تو پیر کی قبر پر چلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر کی قبر کو دیکھنے سے یقین ہے کہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے گا۔ واہ! اب بتائیں جناب امتیاز وہابی، شرم ہے آپ کے اندر؟ غیرت ہے؟ تو اس پر بھی دو لفظ بول دیں، مگر یہ تو نہیں ہو پائے گا آپ سے، کیونکہ آپ کو اپنے گھر کی باتیں کہاں نظر آتی ہیں، آپ تو بس دوسرے کے گھر میں ہی جھانکیں گے، کیونکہ یہی آپ کی فطرت ہے۔ ناظرین، اب دیکھیے یہ جناب آگے کیا جہالت پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کا بھی منہ توڑ جواب ان کے گھر سے ہی دیا جائے گا۔ پہلے سن لیجئے ان کو، پھر اس کے بعد جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور جس روایت کا سہارا لیا گیا اس روایت کے بارے میں تحقیق آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس روایت کی
کیا حیثیت ہے؟ کیا جس کو یہ حدیث کہہ کر کے حوالہ دے رہے ہیں، کیا حدیث واقعی صحیح بھی ہے؟ کیا واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے؟ چلیے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں علامہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو دیوبندیوں کا ویب سائٹ ہے، چلیے دیوبندیوں کا ویب سائٹ ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ مسلمہ بزرگ جنہیں بریلوی بھی مانتے ہیں اور علماء دیوبند بھی مانتے ہیں، دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیں سوال کیا گیا کہ ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث موضوع تو نہیں ہے؟ جواب، سوال میں آپ نے جس روایت کے متعلق دریافت کیا ہے یہ روایت سندن موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عزاق رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 963 ہجری تنزیہ الشریعہ میں مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں من حدیث انس فی قصہ بینۃ الکذب، یعنی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصے میں مروی ہے جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد آگے علامہ اجلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، المتوفی 1162 ہجری کشف الخفا و مزیل الالباس میں لکھتے ہیں، قال فی التنزیل قال فی الذیل فی اسنادہ حفص الکذاب، یعنی حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل اللآلی المصنوع میں لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں حفص کذاب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، المتوفی 1014 ہجری نے بھی المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع اور الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ کلام کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت سندن موضوع یعنی من گھڑت ہے، لہٰذا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے فقط والسلام۔ دیکھیں کئی اکابرین بزرگوں کے حوالے سے بات کہی گئی کہ جس روایت کو مدار بنا کر کے، جس روایت سے استدلال کر کے یہ فتویٰ دیا گیا، اس روایت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے، اسے نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ جب وہ روایت درست ہی نہیں ہے، موضوع من گھڑت ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کے، اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ جس نے فاضل بریلوی کو دیکھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ ہی بتائیے اس حدیث کی روشنی میں، اس تحقیق کی روشنی میں گستاخی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن بریلوی اسے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر وہ بیان کریں گے تو انہیں سننا پڑے گا۔ جناب امتیاز وہابی، اگر اس حدیث سے استدلال کرنا غلط اور آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے تو پھر آپ کے گھر میں بھی اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے، مگر آپ چپ شاہ کا روزہ رکھ کر اپنے گونگے شیطان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ چلیے آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے خطبات فقیر، جلد 8 اور صفحہ نمبر 96 پر دیوبندی مذہب کے پیر فقیر جناب ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں، ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے نوم العلماء عبادتن، کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ امتیاز پلاموی کہیں کوئی حدیث شریف پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ ایک بے اصل حدیث ہے بھی تو وہ اس طرح نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب دیوبندی مذہب کے مفتی جناب سعید احمد قاسمی کی کتاب ہے جس کا نام ہے موضوع احادیث سے بچیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہے کہ نوم العالم عبادتن، عالم کا سونا عبادت ہے، اور نیچے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مطلب بے اصل حدیث عوام الناس میں دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی پھیلا رہے ہیں، مگر امتیاز پلاموی کو یہ نہ تو گستاخی لگے گا اور نہ ہی غلط، کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے، ان کے گھر کا یہ پیر فقیر ہے۔ سامعین کرام، امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کا دماغ صحیح کرنے کے لیے ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں، پھر وہی کتاب ہے خطبات فقیر جلد 8 صفحہ نمبر 97 دیکھیں۔ اس پر دیوبندیوں کے پیر فقیر جناب ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت پائے گی، جبکہ یہ دیکھیں کتاب موضوع احادیث سے بچیے۔ اس کے صفحہ نمبر 233 پر دیوبندی مفتی نے اس کے حدیث ہونے کا صاف انکار کر دیا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہاں ہے جناب امتیاز وہابی؟ اس کو بھی گستاخی کہیں گے آپ کہ جو حدیث نہیں ہے اسے حدیث کہہ کر آپ کے پیر فقیر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، مگر آپ گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں
इस पर तो आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। सिर्फ दूसरे के घर में झांकेंगे आप, अपने घर की खबर आप कब लेंगे? और एतराज़ सिर्फ हम ही पर करेंगे, आपके घर में जो खुराफात हैं उन पर आप कब बोलेंगे? चलिए, बहरहाल बरेली मज़हब के लिए ये फतवा काबिल अमल है, ताजुश शरिया है भाई। लिहाजा अब बरेलियों को चाहिए कि आला हज़रत तो इस दुनिया से चले गए, उनका मज़ार है, तो अगर मदीना शरीफ पहुँचने की ताकत न हो तो बरेली शरीफ में हाज़िरी दे दिया करें और ये समझा करें कि फ़ाज़िल बरेलवी के मज़ार पर जाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जाने के बराबर है। और आप लोगों को यानी देवबंदी मज़हब के मानने वालों को अल्लाह ताला की ज़ियारत का शौक़ हो तो अपने आला हज़रत के पीर साहब, बल्कि अपने अपने पीर साहब की कब्रों पर जाकर उनकी कब्र को देख लिया करें। अल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी, क्योंकि उनकी कब्र ही तो देवबंदी मज़हब में खुदा है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपको शर्म नहीं है? वरना अब तक मैंने जितने जवाब आपकी वीडियोस के दिए हैं उनके जवाब से जब आप आजिज़ हैं तो आपको अपनी इस हरकत से यानी हम सुन्नियों पर एतराज़ करने से बाज आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। आप बेगैरती के साथ बदस्तूर अपनी इस हरकत में लगे हुए हैं। खैर सामाईन किराम, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें ताकि देवबंदी मज़हब की असलियत और भी ज़्यादा खुलकर लोगों के सामने आ जाए और दुनिया जान ले कि ये देवबंदी सुन्नियों पर एतराज़ तो कर देते हैं मगर अपने घर की खुराफात से कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और गूंगे शैतान बनकर बेगैरती की चादर ओढ़ लेते हैं और अपने देवबंदी मज़हब के ऐबों को छुपाने के लिए और उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हम सुन्नियों पर कैसे एतराज़ करने की हिमाकत करते रहते हैं। इसलिए वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र ज़रूर अता फ़रमाएगा।